اگلے رکوع میں ایک اور بڑی اہم چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اس آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی سنیں، ہر انسان کا پرندہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ طائرہ کہتے ہیں پرندے کو، فی عنقی اس کی گردن میں ہے۔ اصل میں یہ ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ چیز، وہ خرابی پہلے زمانے میں بھی پائی جاتی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی پائی جاتی ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فال نکالتے ہیں یا پرندوں سے اپنے مستقبل کو معلوم کرتے ہیں۔ جیسے آج کل طوطا ہوتا ہے، وہ لفافے رکھے ہوتے ہیں، پل کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے فیض آباد میں یا کہیں پر، تو اس کے پاس جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں میری قسمت کا حال مجھے بتاؤ، تو وہ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ طوطا چھوڑتا ہے، تو وہ طوطا ایک کاغذ اٹھاتا ہے، مختلف کاغذ ہوتے ہیں، کسی پہ اچھی باتیں، کسی پہ کوئی بری بات لکھی ہوتی ہے، تو طوطا اٹھاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے بس یہ تمہاری قسمت کا حال ہے۔ تو یہ چیز آج اس طرح تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، پہلے زمانے میں بھی تھی، پہلے زمانے میں پھر اسی طرح پرندوں کے حوالے سے اور نظریات مختلف تھے کہ کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا تو پرندے کو چھوڑتے تھے، پرندہ اگر اس طرف گیا تو کہتے تھے یہ سفر مبارک ہوگا، پرندہ اگر اس طرف اڑ گیا تو کہتے نہیں یہ سفر غلط ہو جائے گا۔ یا صبح کچھ ٹائم نکلے گھر میں کسی اہم کام کے لیے، راستے میں اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی نے، تو کہتے اب کام خراب ہو گیا۔ تو یہ پرندوں اور جانوروں کے ساتھ اپنی قسمت کو لنک کرنا کہ میری قسمت شاید ان پرندوں کے اڑنے میں اور ان کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا فال نکالنا کہ آنکھ بند کر کے ایسے انگلی رکھنا کہ جی الف پر دال پر انگلی آئی تو آگے دیکھنا اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، عین پر آئی تو کیا لکھا ہوا، یہ فال نکالنا، شگون نکالنا کہ قوا آ کر ادھر بیٹھ گیا دہلیز پر تو اب جو ہے مسئلہ خراب ہو گیا، بدشگونی جسے کہتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی تھیں۔ اس آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا پرندہ یعنی تمہارا نصیب تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کا نصیبہ، ہر انسان کا نصیب، اس کی قسمت کا ہار، فی عنقی، اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وہ نامہ اعمال ہے انسان کا۔ یہ چیز پہلے بھی گزری ہے، یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے، آگے بھی آئے گی کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنے اعمال کو نہ بدل دیں۔ جب لوگوں کے اعمال بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے حالات کو بدل کر اچھے حالات کو برے میں کر دیتا ہے، برے حالات کو بدل کر اچھے میں کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے جس قسم کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے نتیجے نکلتے ہیں۔ یہی چیز اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری قسمت کا ہار، تمہاری نصیب تمہارے اعمال کی صورت میں تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے۔ جس طرح کہ تم عمل کرو گے تمہاری زندگی اس طرح کی بنتی جائے گی۔ اچھے اعمال کرو گے، اچھے بن کے رہو گے تو تمہاری آگے سارے راستے کھلتے جائیں گے اور ہر چیز صاف ہوتی جائے گی اور آسانی سے ہوتی۔ برے راستے پر چلو گے، برے کام کرو گے تو تمہارے راستے آہستہ آہستہ بند ہوتے بند ہو جاؤ گے، پھر تم کہو گے کہ بندش ہو گئی۔ بندش کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی چیز ہوتی ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے ہمارے اعمال کی بندش ہوتی ہے۔ ہم نے اعمال کرنا بند کر دیے تو زندگی بند ہو گئی۔ ہم اعمال کرنا شروع کر دیں، تقوی کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے راستے کھل جائیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ تمہاری نصیبہ تمہارے گلے میں باندھا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس نامہ اعمال کو جو تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے قیامت والے دن ہم کھولیں گے اور سب تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم دیکھو گے تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور تم سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنی کتاب کو پڑھ، یہ تیرا حساب کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ ہے کہ تم نے کیا کیا اور اس کی سزا کیا ہے، تم نے کیا اچھا کیا اور اس کی جزا کیا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا یا کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔